دوستو، رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور عن قریب رجب کا مہینہ ختم ہی ہونے والا ہے۔ رجب کے مہینے میں عجیب عجیب طریقے کی عبادات کو خاص کر لیا جاتا ہے، ان کو شیئر کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اور عجیب عجیب طریقے کی رسمیں اس مہینے میں انجام بھی دی جاتی ہیں۔ اور لوگ کبھی تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں شادی بیاہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ رجب کے مہینے میں 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش یا وفات ہوئی۔ کوئی کنڈے بھرائی کی رسم کو انجام دیتا ہے تو کوئی یوں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ 27 رجب کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اس رات میں خاص طریقے کی عبادات کو انجام دیا جانا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے 27 رجب کو۔ تو آئیے ان ساری چیزوں کی کیا حقیقت ہے، بہت ہی مختصر انداز میں اور صحیح طریقے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اسلام میں کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ شادی بیاہ کی جہاں تک بات ہے تو ہم کبھی بھی جب ہمارا دل چاہے، جب ہمارے لیے سہولت اور آسانی ہو، ہم شادی بیاہ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ رجب کا مہینہ ہی کیا، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن اسلام میں منحوس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کنڈے بھرائی کی رسم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو جو لوگ کنڈے بھرائی کی رسم کو انجام دیتے ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ اس رسم کو کیوں اپناتے ہیں، آپ کنڈے بھرائی کی یہ رسم کیوں کرتے ہو؟ تو وہ یوں کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمارے باپ دادا سے یہ سلسلہ شروع ہے، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یوں کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی یا پھر وفات ہوئی، اس کی یاد میں ہم کنڈے بھرائی کی رسم کو اپناتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تو 22 رجب کو نہیں بلکہ 8 رمضان کو پیدائش ہوئی آپ کی، اور شوال کے مہینے میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو 22 رجب کو تو آپ کی پیدائش کا بھی ذکر نہیں ہے، آپ کی وفات کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے آپ اس کو سن لیجئے۔ اصل میں 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ تو جن لوگوں کو آپ سے بغض تھا، آپ سے دشمنی تھی، تو انہوں نے 22 رجب کو آپ کی وفات کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ تو اسی وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور اسی وقت سے یہ مٹھائیاں تقسیم ہونے کا سلسلہ شروع ہے۔ اب کچھ لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، کچھ لوگ اپنے باپ دادا کی رسم سمجھ کر اس کو اپنائے ہوئے ہیں، جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، کاتبین وحی میں سے تھے۔ قرآن کریم میں کاتبین وحی کی تعریف کی گئی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان فرمائی ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر 22 رجب کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یہ تو خوشی کا موقع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کے لیے قرآن کریم پڑھ کر یا پھر جو بھی اجر و ثواب ہم پڑھ کر پہنچا سکیں ان کو پہنچانا چاہیے۔ اور یہ جو ساری رسم و رواج ہیں، اگر حقیقت میں ان رسم و رواج کو اپنانے والوں کے پاس کوئی جواب ہے تو اس کو بیان کریں، اگر کوئی جواب نہیں ہے تو یہ فضول کی رسموں سے ان کو باز آ جانا چاہیے، بچ جانا چاہیے۔ اب نمبر آتا ہے 27ویں رجب کا۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 27ویں رجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس لیے وہ خاص طریقے کی عبادات بھی انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ معراج کے سلسلے میں تاریخ میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ربیع الاول کے مہینے میں معراج ہوئی، بعض نے کہا کہ ربیع الثانی کے مہینے میں معراج ہوئی، بعض نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں معراج ہوئی، اور بعض نے کہا کہ شوال کے مہینے میں معراج ہوئی۔ اب ہم ایک تاریخ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ 27 رجب کو معراج ہوئی، لہٰذا اگر اس رات میں خاص عبادات مقرر ہوتی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس تاریخ کو خاص طور سے یاد رکھتے، اس رات میں عبادات کو انجام دیا جاتا۔ لیکن صحابہ، تابعین اور بزرگان دین میں اس طریقے کی کوئی عبادت نہیں ملتی ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو اس رات میں خاص عبادات سے بھی باز رہنا چاہیے۔ خاص عبادات مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھا جاوے تو زندگی بھر کی نمازوں کا ثواب مل جاوے گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا جاوے، ہزاروں روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ بھئی اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جہاں تک عبادات کرنے کی بات ہے، جہاں تک روزے رکھنے، جہاں تک نوافل پڑھنے کی بات ہے تو وہ تو آپ روزانہ پڑھیں، وہ تو آپ پورے رجب کے مہینے میں پڑھیں۔ امید ہے کہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔